یہ بک گئی اور گورنمنٹ وہ جس طرح پہلے تھا نا مجھے کیوں نکالا تو مجھے کیوں بلایا. یہ عدالت جو ہے وہ اداروں کا کام نہیں کرے گی, ہم اداروں کا کام انہی سے کروائیں. بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے اس حوالے سے, یقین کرو 1% چانس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگے. شہباز شریف صاحب نے خود اجازت دی تھی آرمی چیف کو. ایک چوئنگم اور ایک چھتری کی کہانی ہے, وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج کی چند اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں, اور آج کی ان خبروں کے اندر ایک چھتری اور ایک چوئنگم کا ذکر ہے. ایک چھتری اور ایک چوئنگم کا ذکر ہے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انٹرسٹنگ کیا ہے, مجھے تو ایکچولی تھوڑا سا غصہ بھی آ رہا تھا اس سٹوری کے اوپر, لیکن خیر کچھ دیگر خبروں پہ ذرا سب سے پہلے بات کرتے ہیں. اچھا جی, بلکہ 3 تو معاملات جو ہیں, بلکہ 4 معاملات جو ہیں ان کا عدالت کے ساتھ تعلق ہے. ایک تو پاکستانی سیاست میری سمجھ سے باہر ہے, عدالتوں سے کب باہر نکلے گی. ان کا ہر معاملہ جو ہے نا, ہر سیاسی معاملہ ہمارا جو ہے وہ عدالتوں کے اندر چلا جاتا ہے. اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کو کور کیا جا سکے. ایک خبر تو یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے. اور یہ کیوں پہنچی ہے, یہ جو 11 استعفے منظور کیے گئے پہلے اسپیکر کی جانب سے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے, مطلب آپ استعفے ایکسیپٹ کرنے تو سب کے کریں, یہ 11 کیوں آپ نے ایکسیپٹ کیے ہیں. اچھا ویسے ان کا اعتراض کچھ جائز بھی ہے اور تھوڑا سا ناجائز بھی ہے. جائز اور ناجائز میں دونوں پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. اعتراض ان کا اس حوالے سے جائز ہے کہ بھائی استعفے تو سب نے اکٹھے جمع کروائے تھے, تو یہ چند استعفوں کو سبقت کیوں حاصل ہو گئی, باقی استعفوں کے اوپر کوئی ریس لگی ہوئی تھی, تو اس لیے مطلب وہ کہتے ہیں بھائی اگر تو آپ نے یہی کرنا ہے تو سب کے ایکسیپٹ کریں. ایک بات ناجائز کیوں ہے, ناجائز اس لیے ہے کیونکہ ونس آپ جب استعفیٰ دے دیتے ہیں نا کسی کو, مثال کے طور پہ ایک یہ جو ریزگنیشن ہوتا ہے نا, اس کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے, اس کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے, یہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے, یہ جس کو آپ نے استعفیٰ دیا ہوتا ہے نا, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ اب وہ کرتا کیا ہے اس استعفے کے ساتھ. تو یہاں پہ اسپیکر کو آپ نے دے دیا, اب آگے ان کی اسپیکر کی مرضی ہے, وہ اس کو کھینچتے جائیں, وہ اس کو روک لیں, وہ کیا کریں. ایک قسم کا آپ کے ہاتھ سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ معاملہ اب عدالت میں گیا ہے, عدالت اس کے اوپر کوئی نیا حکم جاری کر دے تو مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن نارملی آپ کا استعفیٰ جیسے کہتے ہیں نا, استعفیٰ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا, اگر آپ دے بھی تو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے, سیاسی ایک موو ہے اس ساری چیز کے پیچھے جو کافی حد تک یہی لگتی ہے, اور وہ لگتی یہ ہے کہ ایک تو اس حکومت کو آلریڈی پتا ہے کہ یہ 2 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. 2 ووٹ اگر ادھر ادھر ہو گئے تو یہ حکومت گئی, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابھی حالیہ جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر 15 نشستیں 20 میں سے یہ حکومتی اتحاد ہار گیا, صرف 4 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئے. تو ایک یہ جو مومنٹم آ گیا ہے, یا ایک یہ جو امپریشن آ گیا ہے کہ گئی حکومت, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ ایک میم بنی ہو, یاد ہوگا آپ کو, میں اب اس کے اندر گالم گلوچ تو استعمال کر نہیں سکتا, کہ یہ بک گئی اور گورنمنٹ میں اب کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ایک امپریشن آ گیا نا, اس کو بھی زائل کرنے کے لیے انہوں نے اسپیسیفکلی میرا خیال میں یہ جو 11 ڈفرینٹ پک اینڈ چوز کر کے رینڈملی جو ہے جو استعفے منظور کیے ہیں, شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ ضمنی الیکشن کرا کے ان کی کوشش ہوگی کہ اپنے امیدواروں کو وہاں سے جتایا جائے. کیونکہ ماضی کے اندر جب 2018 میں یہ الیکشن ہوئے تھے تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو ملا کے جو ووٹ بینک بنتا تھا وہ ان کینڈیڈیٹس کو اگر ملا لیا جاتا, اس وقت تو ظاہری بات ہے ان لوگوں نے الگ الگ الیکشن لڑے تھے, اب اگر ان کو ملا لیا جائے تو وہ لیڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے زیادہ بنتی ہے 2018 کے ریزلٹس کے مطابق. تو اس مرتبہ شاید حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اگر ہم نے 11 یہ میں سے الیکشن جو ہے اس میں 2 خواتین بھی ہیں, الیکشن تو 9 حلقوں کے اندر ہوں گے, تو وہ 9 میں سے اگر کوئی 4-5 نکال لیں, مجھے نہیں پتا ظاہری بات ہے رزلٹ کیا آتا ہے, پریڈکٹ میں نے کرنا نہیں ہے جس طرح میں نے کبھی کیا پہلے بھی نہیں کیا, تو مجھے نہیں پتا رزلٹ کیا آتا ہے, لیکن مجھے جو سیاسی موو نظر آتی ہے اس ساری چیز کے پیچھے وہ یہی لگتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے. تو دیکھیں اب عدالت جو ہے وہ اس سلسلے میں اس کو کس طرح لیتی ہے آگے. آج کل ویسے آپس کی بات ہے, اسپیکروں کی زیادہ چل نہیں رہی, اسپیکر ہو یا ڈپٹی اسپیکر ہو نا, اس کی زیادہ چل چول کوئی نہیں رہی. تو راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی ذرا اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. دوست محمد مزاری بھی فارغ ہو گئے تھے تو قاسم سوری صاحب بھی فارغ ہو گئے تھے تو دونوں ڈپٹی اسپیکر, تو لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی ذرا اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. ویسے ہی کہہ رہا ہوں, ویسی فرینڈلی ایڈوائس جس کو کہتے ہیں. آگے چلیں. عدالتی معاملہ نمبر 2,
عدالتی معاملہ نمبر 2 بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تعلق رکھتا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک جانے جانے والے سابق چیئرمین نائب جاوید اقبال صاحب، وہ جناب ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کی طلبی ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنی اس طلبی کو چیلنج کیا ہے کہ مجھے کیوں بلایا گیا. وہ جس طرح پہلے تھا نا مجھے کیوں نکالا، تو مجھے کیوں بلایا، یہ اس کے اوپر بیسکلی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 7 جولائی کی میٹنگ منٹس جو ہیں اسے غیر قانونی قرار دیا جائے. تو اس لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں. اب دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں عدالتی معاملہ نمبر 3. عدالتی معاملہ نمبر 3 ہے کہ لاہور ہائی کورٹ. اب اسلام آباد سے ذرا لاہور ہائی کورٹ آ جائیں. اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر معاملہ یہ ہے جی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا جو وہ جو انتخاب ہوا تھا، جو الیکشن ہوا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر، اس سلسلے میں جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ لوگ جو اتحادی جماعتیں ہیں، یہ اب کورٹ میں پہنچ گئی ہیں. اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو الیکشن ہے اسے دوبارہ کروایا جائے، اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کروایا جائے. اور اس وجہ سے کیونکہ مجھے یاد ہے جب وہ الیکشن ہو بھی رہا تھا تو انہوں نے سیکریسی کے حوالے سے اعتراضات کیے تھے کہ جی وہ جو ووٹس بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر سیریل نمبر لکھے ہوئے ہیں. تو سیریل نمبر کا مطلب ہے کہ آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ کون سا ووٹ جو ہے وہ کس کو دیا گیا ہے، اور آپ کو پھر اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ جناب یہ ووٹ ڈلا کدھر ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیلنج کرنے گئے ہیں. اب یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو سینٹ کے الیکشنز میں ہوا تھا. وہاں پہ بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے نا وہ یہ تجویز آئی تھی کہ اس کو جو ہے نا کوئی سیریل نمبر وغیرہ ڈال دیں تاکہ پتہ لگ سکے، ٹریس کیا جا سکے کہ کس نے ووٹ کس کو ڈالا ہے. تو یہ ان کا وہی پرانا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے. اب دیکھیں عدالت اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا اپنی رائے دیتی ہے. اچھا، عدالتی معاملہ نمبر 4 اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اس میں معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت اداروں کا کام نہیں کرے گی، ہم اداروں کا کام انہی سے کروائیں گے. انہوں نے کہا کہ عدالت نے پنجاب کے حالیہ الیکشن میں بھی یہی کیا، عدالت نے کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا ہے کہ عدالت اداروں کی پشت پر کھڑی تھی، اس اقدام کے نتیجے میں شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کا انعقاد ہوا. گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی جانب سے مسلم وقاف کے 10 ووٹ مسترد کرنے کی رولنگ رد کرتے ہوئے تحریک انصاف کے امیدوار چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ قرار دیا تھا. اور 2 رکنی بینچ نے بیسکلی ایک اور کیس کی یہ سماعت ہو رہی تھی جس کے دوران انہوں نے یہ ریمارکس دیے. تو بڑے انٹرسٹنگ، بہت انٹرسٹنگ ریمارکس ہیں کہ جی عدالت جو ہے وہ اداروں کا کام نہیں کرے گی، ہم اداروں کا کام انہی سے کروائیں گے. بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے اس حوالے سے. ایک دن جب وقت آئے گا نا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ابھی نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہے آپ کیا چاہ رہے ہوں گے کہ میں بول دوں یہاں پہ. نہیں ابھی نہیں، ابھی وہ وقت نہیں ہے اس کا. میری یہ بات یاد رکھیے گا، جو خبر میں نے دی ہے، یہ جو میں نے ویسی جو ریمارکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور جو اس سے ریلیٹڈ خبر ہے، ایک دن میں دوں گا، ابھی نہیں دے سکتا لیکن ایک دن ضرور دوں گا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. آگے جی دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کل ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی عمران خان صاحب کس حیثیت سے جا کے چیف منسٹر کی سیٹ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. تو اس وقت تک میڈیا کے اوپر یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا یہ سارا کچھ، لیکن ہم نے اپنے ویلاگ میں یہ بات ریز کی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کافی حد تک سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ ڈسکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. اب اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی جانب سے سعدیہ تیمور صاحبہ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اور قرارداد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے جمع کروا دی ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ سے نکالے گئے شخص کا وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھنا وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کی توہین ہے. یہ پنجاب کے 12 کروڑ کے عوام کی یہ توہین ہے اور اس پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب فوری معافی مانگے. تو یقین کرو 1% چانس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگے گے. یہ میں آپ کو پہلے سے، یہ ایک ایسا میچ ہے جس کا رزلٹ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جب تک آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں تب تک چودھری شجاعت حسین جو ہے آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق اسلام آباد کے صحافی جو ہیں وہ آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں کہ بڑی مشکل پریس کانفرنس ہوگی اس کو اٹینڈ کرنا. دیکھیں اس کے اندر کیا باتیں سامنے آتی ہیں. ایک اور خبر جو ہے وہ انصار عباسی صاحب کی سامنے آئی ہے. انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ جی وزیر اعظم نے آرمی چیف کو امریکی حکومت سے بات کرنے کی اجازت دی تھی کہ ہاں جی آپ کر لیں.
تو اس میں مطلب وہ یہ اینگل بیسکلی اس خبر کا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے خود اجازت دی تھی آرمی چیف کو کہ وہ امریکہ سے بات کر لیں. بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت میرے لیے خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے کہ آرمی چیف کو اجازت دی گئی تھی. بہرحال میں نے اس کے اوپر ویسے اپنا آن اے سیریس نوٹ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو تو پہلے ہی دے دیا ہوا ہے کہ آئی ڈونٹ مائنڈ دس. وہ اس لیے کیونکہ بھائی یہاں پہ اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں نا, ایوری ون نیڈس ٹو پچ ان. ہر بندے کو اپنا کوئی نہ کوئی حصہ بیچ میں ڈالنا چاہیے. تو مجھے اس میں کوئی پرابلم ہے اور میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اس ملک میں جو ہے جو سابقہ آرمی چیفز بھی جو ہیں وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے رہے ہیں. جہاں تک آپ کی فارن پالیسی کا تعلق ہے تو میرے لیے ایشو نہیں ہے. اچھا, اب آ جائیں ایک اور خبر کے اوپر, اور وہ اس کا تعلق ہے وزارتوں کے حوالے سے. سما ٹیلی ویژن کے اوپر بیسکلی یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے, اور اس خبر کے مطابق کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں تھوڑے سے اختلافات پائے جاتے ہیں. اس بارے میں ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے پنجاب کا معاملہ, اور اس بات کے اوپر اختلافات پائے جاتے ہیں کہ جی پنجاب کی کابینہ کتنی بڑی ہوگی. عمران خان صاحب جو ہیں اس کابینہ کا حجم جو ہے وہ 20 سے زیادہ نہیں رکھنا چاہ رہے, لیکن پرویز الہی صاحب جو ہے نا اس کا حجم بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ لوگ ہونے چاہیے. ظاہری بات ہے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آگے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے لوگوں کو آج میں ایڈجسٹ کروں گا تو پھر کچھ میری طرف بھی لوگ آئیں گے نا. عمران خان صاحب ویسے ہی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ تو مطلب میرے خیال میں مجبوری کے تحت ہی پنجاب کی حکومت جو ہے فی الحال چلا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ویسے اتنا انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ ایک خبر جو ہے وہ سما ٹیلی ویژن کے اوپر بھی آئی تھی. اچھا جی, اب آ جائیں وہ جو ایک چوئنگم اور ایک چھتری کی کہانی ہے وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. میرے چھوٹے قائد جو ہیں وہ بلوچستان کے دورے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں اور چمن بھی تشریف لے کر گئے. 2 مختلف جگہوں کے اوپر میں نے ان کو آج دیکھا, اور میں نے ان کی ایک بڑی پرانی عادت, ویسے تو میں اپنے ایک ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے اوریٹر ہیں, بڑی زبردست وہ تقریر کرتے ہیں, لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو جا کے بتایا کہ پائن تو نہیں ہے, آپ کو نہیں آتی تقریر, پلیز میری ریکویسٹ ہے مت کیا کریں, بہت بورنگ تقریر کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن ایک بڑی عجیب سی ان کی عادت ہے جو میں نے نوٹ کی ہے, اور مجھے افسوس ہوا کہ آج بلوچستان کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے میں نے وہاں پہ بھی ان کی عادت دیکھی. اور وہ عادت کیا تھی, چھتری لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں چھتری لے کے کھڑے, اگر اوپن ایئر میں کھڑے ہوئے نا تو چھتری لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا مطلب ہے آپ کو کیا مطلب خدا نہ خواستہ اللہ آپ کو صحت دے, کوئی سکن کا ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے سکن کی. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈسریسپیکٹفل اباؤٹ دیٹ, کیونکہ میں کبھی بھی اگر کوئی بیماری ہے تو میں اس کے بارے میں تو کوئی مذاق نہیں کرنا چاہتا, یا میں اس کے اوپر کوئی ایسا کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ایسی بات نہیں ہے, ایسی فی الحال مجھے تو کوئی ایسی نالج نہیں ہے کہ آپ کو کسی چھتری کی اس طرح ضرورت ہو. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ سگنل بڑا پیڑا جاتا ہے, بہت برا سگنل جاتا ہے کہ آپ بیسکلی سیلاب متاثرین کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, بیماری پھیلی ہوئی ہے, لوگوں کے بچے جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئے, گھر اجڑ چکے ہیں, لوگوں کی روزی روٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ چھتری لے کے کھڑا ہوا ہے کہ کہیں اس کو دھوپ نہ لگ جائے, اس کو دھوپ نہ لگ جائے. مطلب آپ ہاؤ کین یو بی سو انسینسٹیو, کیا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں. میں جس طرح بار بار کہتا ہوں نا کہ ان کی مسلم لیگ نون کی جو میڈیا پالیسی ہے, یا ان کو میڈیا کے حوالے سے تو بتا, ان کا تو میں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا, کیا تھا لفظ, نکمی. تو وہ نکمے تو ہیں ہی, وہ تو میں بالکل جانتا ہوں کہ ان کی میڈیا کا بیڑا غرق ہے. اور لیکن اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ جس شخص کو سیاست کرتے ہوئے اس ملک میں تقریباً 35-40 سال ہو چکے ہیں, اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں اگر کھڑا ہو کے وہاں پہ خطاب کرنے لگا ہوں یا میڈیا سے انٹریکشن کرنے لگا ہوں تو چھتری لے کے تسی کھڑے ہو, فار گاڈ سیک. آئی مین جسٹ لک ایٹ دیز پکچرز, یہ کیا امیج بھیج رہی ہیں آپ کا. آپ 2 منٹ کے لیے دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے, 10-15 منٹ. مطلب یہ میں بات کرتا ہوں نا کہ آپ ہماری جو اشرافیہ ہے, وہ لوگ جو بڑے بڑے محلوں میں بیٹھتے ہیں, اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں, وہ کتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں ایک عام پاکستانی سے, جس کا جینا مرنا دو بھر ہو چکا ہوا ہے, جس سے سمجھ نہیں آ رہی میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے, 2 وقت کی روٹی میں نے کس طرح کمانی ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں. اس ملک کا وزیر اعظم چھتری کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا. اور ایک اور مطلب اس سے بھی زیادہ میرے خیال میں انسینسٹیو چیز جو میں نے نوٹ کی, وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو, میں ان کو دیکھ رہا تھا, وہ مطلب وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چوئنگم کھا رہے ہیں, مطلب یپ کر کے چوئنگم کھا رہے ہیں. آپ کو کوئی
اب میں آئی ڈونٹ وانٹ، میں یقین کیجئے میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں نا کوئی روڈ لفظ نہ استعمال کروں، بٹ آپ کو مینرز نہیں ہے، آپ کو کوئی مینرز نہیں ہے کہ آپ کس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے اور چوئنگم چبا رہے ہیں آپ بیٹھ کے. آئی مین آر یو اسٹینڈنگ ان اے بلڈی پلے گراؤنڈ؟ وہ قبرستان بنا ہوا ہے اس وقت، قبرستان جو حال ہوا ہے وہاں پہ. آپ ان لوگوں کی داد رسی کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، آپ اس لیے گئے ہوئے ہیں، اور آپ چوئنگم چبا رہے ہیں وہاں پہ. میرے خیال میں ہمیں بچپن کے اندر یہ کہ کلاس 2-3 میں تھے ہم لوگ، مجھے آج بھی یاد ہے کلاس 2-3 میں تھے، تو وہاں پہ ایک دو بچے اگر چوئنگم کھا لیتے تھے نا، اب بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اس وقت ٹیچر کی جانب سے ایک ایسی سزا ملتی تھی کہ آپ مطلب کلاس تو کیا گھر جا کے بھی چوئنگم نہیں کھاتے تھے، کہ تھوڑی سی کوئی عقل ہوتی ہے کہ یہ ایک اچھا امپریشن نہیں آتا. مطلب یہ دونوں صاحب ہمارے وزیر اعظم بھی اور وزیر اعلیٰ بھی ایک چھتری لا کے کھڑا ہے، ایک چوئنگم کھا رہا ہے. کوئی تو ایتھکس ہوتے ہیں، کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے، کوئی جگہ کا لحاظ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح وہاں پہ ریئیکٹ کرنا جا کے. امید تو نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی بیٹھ کے کوئی ایسا کوئی تیر مار لیں گے کام کے حوالے سے یا گورننس کے حوالے سے، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ ہیو سم مینرز ہاؤ ٹو اسٹینڈ اوور دیئر، ہیو سم مینرز. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.